معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ آج کا عنوان امت دین سے دور، ذمہ دار کون، فیصلہ آپ کا، پارٹ 2۔ امت میں جو گمراہیت علماء سو نے پھیلائی ہے اس کا راز امت میں فاش نہ ہو جائے، اس لیے امت کو قرآن و حدیث سے دور رکھتے ہیں اور اپنے اپنے مسلک کی کتابوں سے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کی بدعات و خرافات ڈال کر اپنے لیے دنیائی مال و زر کما رہے ہیں۔ آج اخبارات میں، واٹس اپ، فیس بک پر ایک بات کی تشہیر ہو رہی ہے کہ امام کی معاشی تنگی کا خیال رکھا جائے، یعنی دبے لفظوں میں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اماموں کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، جبکہ قرآن مجید سنا کر، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا نماز کے باہر ہو، اس کا معاوضہ لینے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ کی ہے۔ البتہ جو حضرات اپنے تمام اوقات مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں، ان کے معاش کا مناسب انتظام مسجد کے ذمہ داروں کے لیے ضروری ہے۔ اس کے برعکس اکثر علماء اکرام اضافہ تنخواہ کا رونا روتے ہیں، جبکہ مہینے میں اگر 4 پروگرام یہ مولوی حضرات کر لیتے ہیں تو ایک سرکاری ملازم سے بھی زیادہ کی آمدنی ہو جاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ، چندے وغیرہ کا الگ معاملہ۔ اس کے علاوہ شہر کے مساجد کے ائمہ حضرات نے کسی نہ کسی امیر وقت کو اپنا مرید بنا رکھا ہے۔ یہ پھر ان لوگوں نے کوئی ایک امیر شہر کا دامن تھام رکھا ہے، اور جس طرح بڑے بڑے مارواڑیوں کو ان کے دھرم گرو اور پنڈت لوٹتے ہیں، اسی طرح ہمارے معاشرے میں بسنے والے ائمہ حضرات بھی لوٹتے ہیں۔ جنت کو اپنی جاگیر بنا کر امیروں کو اس طرح پھانستے ہیں کہ امیر وقت بیچارہ اپنے ذمے پورا خرچ اٹھا کر ان کو حج کروا دیتا ہے، اور امیروں کی بدولت حج کرنے والے یہ ائمہ حضرات جب حج کر کے آتے ہیں تو اپنے نام کے آگے الحاج کا دم چھلا لگا کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور اسی پر اکتفا نہیں، دعوت کے معاملے میں یہ بھی نہیں دیکھتے کہ دعوت کرنے والے کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں، کسب حلال ہے یا کسب حرام۔ دعوت ملی نہیں کہ ساتھ میں 4-5 چمچوں کو لے کر پہلی صف میں ٹوٹ پڑتے ہیں، چاہے سود خور کی دعوت ہو یا شرابی کی دعوت ہو۔ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ سود خور کے خلاف قرآن مجید میں سخت وعیدیں آئی ہیں، اور خود ان کے رشتہ دار سود کا کاروبار کرتے ہیں۔ آج کل کچھ مدرسے کے مالکین سود کا نام بدل کر منافع کر دیا، اور یہ مالکین منافع پر قرض دے رہے ہیں۔ سود خوروں پر اللہ اور رسول کی لعنت ہے، بلکہ ہر اس شخص پر لعنت ہے جو سود کے معاملے میں کسی نہ کسی صورت میں حصہ دار ہے۔ جب ممبر سے اترتے ہیں تو پھر سود خوروں کی دعوت اڑاتے وقت وہ بھول جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موجودہ دور میں علماء سو کی اتنی تعداد ہو گئی کہ دین مکمل خطرے میں آ گیا ہے۔ جس دین کو ہمارے اسلاف نے جان، مال اور وقت کی قربانی دے کر ساری دنیا میں پھیلایا، آج وہ دین سمیٹ کر رہ گیا ہے۔ علماء سو، علماء مسلک اور علماء چاپلوس کے بنائے ہوئے دین معاشرے میں رائج ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دنیا میں چاندی ہی چاندی ہے، آخرت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ افسوس، آج آپ کی اور ہماری دنیا بھی خراب ہو رہی ہے، اور آخرت بھی، اور نئی نسل بھی۔ ہم کیا بتائیں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ کچھ علماء اور مدارس میں درس دینے والے مدرس نے بچوں کی کفالت کے نام پر امیروں سے کافی مقدار میں رقم حاصل کرتے ہیں، اور اس رقم سے بجائے بچوں کی کفالت کرتے بلکہ اپنے انگریز نما اولاد کی دنیا سنوارنے کا کام انجام دیتے۔ کسی کو مدرسے کی ایک جائیداد کا مالک تو دوسرے کو دوسری جائیداد کا مالک بنا دیا، کسی کو فارم ہاؤس کا مالک بنا دیا تو کسی کو میمونہ ڈیری فارم کا مالک بنا دیا۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، یہ سب یتیم، یسیر، نادار طلبہ کے نام سے جمع کیا ہوا مال ہے۔ آج امت کا ایک ایک فرد ان مولویوں سے اس قدر خوف کھا چکا ہے کہ کیا بتائیں۔ بس یوں سمجھ لیں کہ لوگ کسی لیڈر کے حربوں سے آج ڈرتے نہیں، پولیس کے ڈنڈوں سے ڈرتے نہیں، کسی غنڈے کے بموں سے ڈرتے نہیں ہیں، لیکن ان مولویوں اور چندے خور علماء کے فتووں سے کافی ڈرتے ہیں کہ کب کس پر فتویٰ صادر کر دے اور بیچارے کا کھانا خراب ہو جائے۔
دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے آج کا بھولا بھالا آدمی بہک جاتا ہے، ڈر سے یا لالچ سے، لیکن آج کل کے کچھ مولوی بغیر ان دو چیزوں کے بک جاتے ہیں۔ ڈر کی بھی ضرورت نہیں اور لالچ کی بھی ضرورت نہیں، یہ اتنے بے نفس ہیں کہ بغیر قیمت کے ہی بکنے کو تیار ہیں۔ یہ کبھی اپنے مدرسے میں انا کی چمچا گیری اور ریڈی صاحب کی دلالی کرنے بھی نہیں شرماتے، اور خان صاحب تو خود اپنے مدرسے میں عبداللطیف خالد کو مدعو کر کے دھوکہ دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ قوم کے ہوش مند نوجوانوں، یہ بکتے ہیں تو بکنے دیں، اور انہیں ان کے مال و دولت کے ساتھ ان کے حال پر چھوڑ دیں، اور ان کے گھر کا ماحول نہ پوچھو۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس کام کو کرنے کا حکم دیا اسے ببانگ دہل کر گزاریں، اور جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ جو دین اور مذہب کے نام پر طرح طرح کی بدعات و خرافات امت میں رائج کیے گئے ہیں، یہ سب مولویوں کا اپنا بنا ہوا جال ہے جس میں آپ پھنس رہے ہیں۔ ان کی تو دنیا سنور رہی ہے۔ اگر آپ آخرت کو مانتے ہیں، اللہ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے رشتہ جوڑیں، اور ان مولویوں کے ورغلے میں نہ آئیں۔ جہنم کی آگ سے خود بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ان خرافاتی دماغ والوں سے بچنا آپ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور علماء سو کی جالوں سے نجات دیں۔ آمین۔